الو کی آنکھ کچھ اثر رکھتی ہے؟ الو کی آنکھ اس کے اوپر بہت عمل ہے. ہم جنات کو قابو کیسے کریں؟ اگر کسی کا جنات دوست بن جائے. طلسمات کیا ہوتے ہیں؟ 2 فرشتے آئے تھے جو یہی طلسماتی جادو لائے تھے. سانس روک کر عمل کرنے سے کیا تاثیر بڑھتی ہے؟ سانس روکنے کا مقصد الو کو یورپ میں عقل مندی کا سمجھا جاتا ہے اور یہاں پر مشرق میں الو کو بیوقوفی کا جو ہے وہ لوگو سمبل سمجھا جاتا ہے. تو کیا الو کو نظر دیکھنے سے کوئی بیماریاں پھیلتی ہیں؟ الو کی آنکھ کچھ اثر رکھتی ہے یا الو کا وجود کہیں موجود ہو تو اس کا انسانیت پہ، علاقے پہ، ماحول میں کیا اثر پڑتا ہے؟ الو کے بارے میں جو ہماری جتنی بھی روحانیت کی کتابیں ہیں ان سب کو الو کو اچھا نہیں سمجھا جاتا اور یوں کہا کہ الو ویرانے کو تلاش کرتا ہے. میرے آقا حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم نے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان حامہ من کل عین لامہ. عین لامہ، عین آنکھ کو کہتے ہیں اور لامہ الو. ایسی آنکھ جو کھا جائے، الو جیسی. جی. تو یہ الو کی آنکھ اس کے پر بہت عمل ہے. مجھے آج تک یاد نہیں کہ کوئی عمل نوری ہو، ہمیشہ سفلی عمل ہے الو کے اوپر. جی. اور پھر اس پہ عمل 40 دن ہوتا ہے. تو اس سے پھر بہت زیادہ انسانیت کو نفع نہیں. یورپ کا اگر یہ نشان ہے تو ان کے پیچھے کوئی دلیل ہوگی. ہمیں کسی چیز کا رد نہیں کرنا، کوئی دلیل ہوگی. جیسے بعض کا انتخابی نشان گدھا ہے، ہمارے ہاں تو گدھا سمجھا جاتا ہے، لیکن ان کا انتخابی نشان گدھا ہے تو ظاہر ہے ان کے پاس اس کی دلیل ہوگی. بالکل. تو ہمیں کسی چیز کو رد بھی نہیں کرنا. لیکن جو مسلمانوں کا نظریہ ہے اور مسلمانوں کا کتابوں میں سیرت میں الو کے بارے میں لکھا ہے وہ یہی لکھا ہے. کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم جنات کو قابو کیسے کریں، ہم تابع کریں، جنات ہمارے ہو جائیں، ہمارے کام کریں. اس طرح کے جنات کے حوالے سے سوال کرتے ہیں، تو وہ کیا کریں اس حوالے سے؟ جنات کو کبھی قابو نہ کریں. ایک چھوٹا سا پرندہ ہے نا، وہ بھی پنجرے میں نہیں آنا چاہتا. وہ کہتا ہے میں ہواؤں اور فضاؤں میں اڑوں. تو جنات ایک اتنی طاقتور چیز ہے، اس کو ہم پنجرے میں بند کریں یعنی قابو کریں. اگر کسی کا جنات دوست بن جائے، اور یہ دوست بنانے کا ٹوٹکا ہے جو انہوں نے بتایا، جو ابکری سے سنا، اپنے جتنے نفلی اعمال ہیں ہم فرشتوں کو ہدیہ کریں، ہم نیک ارواح کو ہدیہ کریں، اور ہم جنات کو ہدیہ کریں. یہ 3 لوگ ہیں جن کو ہدیہ کریں. اللہ پاک کا نظام چلتا ہے، اتنی دعائیں قبول، اتنی مشکلیں حل اور اتنی ناکامیاں دور ہوتی ہیں. فرشتے، نیک جنات اور ارواح، جتنی نیک روحیں ہیں ان کو ہدیہ کریں. یعنی قابو کرنے کے بجائے دوست بنایا جائے. دوست بنایا جائے. قابو کرنے والے پھر نسلوں سے انتقام لیتے ہیں. ہماری عمر تو ہے 60-80 سال، 100 سال، ان کی ہے سینکڑوں سال. پھر وہ نسلوں سے انتقام لیتے ہیں. اور میرے پاس زندگی گزری ہے اس کے بڑے واقعات ہیں. طلسم کیا ہے؟ طلسمات کیا ہوتے ہیں؟ طلسمات کی تاریخ کتنی پرانی ہے؟ اور طلسمات کس زمانے میں زیادہ استعمال ہوتے رہے؟ اور کون سا اس کا عروج کا وقت تھا؟ کون زیادہ استعمال کرتا تھا؟ کیا اب بھی اس کی تاثیر موجود ہے؟ آج کل کے زمانے میں طلسمات کیا ہیں؟ کیا چیز طلسمات کی نشاندہی کرتی؟ طلسمات کا وجود قرآن پاک میں موجود ہے. جو اس کا وجود شروع ہوا ہے وہ ہاروت اور ماروت کا واقعہ آپ اٹھائیں. محدثین، مفسرین، فقہا، مجتہدین نے اس کی بہت زیادہ وضاحتیں لکھی ہیں. 2 فرشتے آئے تھے جو یہی طلسماتی جادو لائے تھے اور کہتے تھے دیکھو یہ کرو گے تو خیر ہوگی، یہ کرو گے تو شر ہوگا. انہوں نے خیر بھی دکھا دیا، شر بھی دکھا دیا، لیکن اصل وہ امتحان تھا. دنیا امتحان گاہ ہے، ان کا وجود وہاں سے ہے. پھر حضرت ادریس علیہ السلام جو ہیں، وہ ان کا جو وقت ہے وہ بہت زیادہ ایسا وقت ہے جہاں کائنات کے راز. طلسم سے مراد کائنات کے وہ راز ہیں جو سمجھ نہ آئیں لیکن ان میں تاثیر ہے. یہ سٹار ہے، یہ ہیش ہے. جس طلسم کو ملائے بغیر آپ پیکج نہیں ملا سکتے. ایسے ہی بالکل. اس سٹار ہیش کی کوئی آج تک وضاحت نہیں بتا سکا. یہ ہزاروں لاکھوں سال سے چلے ہوئے عبرانی، سریانی یا دنیا کے وہ زبانیں جو مٹ چکی ہیں،
جن کا وجود نہیں ہے، یہ انہی کے الفاظ میں سے باقی الفاظ ہیں. اچھا، سٹار ہیش نے تو ہمیں آگاہی دی موبائل نے یا ہمارے PTCL نمبر کے. بالکل. جب سے یہ آئے ہمیں اس وقت آگاہی ملی جبکہ ہماری روحانی کتابیں جو ہزاروں سال پرانی ہیں، مختلف ترجمے مختلف زمانوں میں ہوتے رہے، تو یہ ان میں یہ چیزیں موجود ہیں. تو طلسمات سے مراد کائنات کے وہ راز، وہ الفاظ جو ظاہر عقل انسانی میں سمجھنا ہے. اچھا، پھر طلسم دو ہیں، ایک وہ نوری بھی ہیں، ایک ناری بھی ہیں. ایک وہ ہیں جن کا شریعت سے تعلق نہیں، ٹکراؤ ہوتا ہے. ایک وہ ہیں جو خیر کا ذریعہ ہے، بالکل ہیں جی، برکت کا ذریعہ، تسبیح خانے کے ذریعے لاکھوں کو خیر والے طلسمات، نوری مل رہے طلسمات ہیں. فائدہ دیا. میں اس کی ایک اور وضاحت بتاتا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد نمازیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھتے تھے. مختلف امور، تعبیر، خواب، ان میں یہ بھی ہوتا تھا کہ یا رسول اللہ، ہمارے ہاں یہ طلسم، یہ چیزیں ہیں، ہم کر لیں، ہمیں فائدہ دیتی ہیں. تو حضور میں جو جہاں دیکھتے تھے حضور اس کا ٹکراؤ ہے، آپ منع فرما دیتے تھے. جہاں آپ فرماتے تھے ٹکراؤ نہیں، کتنے ایسے وظائف کہوں میں انہیں، الفاظ کہوں اور نوری طلسم کہوں جن کے معنی کے پتہ نہیں، میرے حضور نے اجازت دی. جس طرح بسم اللہ تربت ہونا، نہ بسم اللہ شجنیتن کرنیتن ملحت بارن قطفہ، اس کے الفاظ میں بھی فرق ہے محدثین میں، لیکن عمومی الفاظ یہی ہیں. اب حضور نے فرمایا اجازت ہے. جس طرح جامع مسجد اموی دمشق میں بھی چھت پہ انہوں نے طلسم ایسے طلسمات لگائے تھے کہ چمگادر نہ آئے، سانپ، بچھو، چھپکلیاں، چیزیں. دمشق کی جامع مسجد میں بڑی بڑی کتابیں میں، اور ہمارے اکابر پر اعتماد کی اس کی پوری پوسٹ موجود ہے، اس میں باقاعدہ مضبوط حوالے ہیں. تو طلسم وہ کائنات کے راز ہیں جن کو انسانی عقل نہ سمجھ سکے. یہاں پہ ہمارے تسبیح خانے میں ایک اکثر عمل ہوتا ہے کہ سانس روک کر اس عمل کو کیا جائے. سانس روک کر عمل کرنے سے کیا تاثیر بڑھتی ہے یا اس کی کیا حقیقت ہے؟ سانس روک کر کیوں کہا جاتا ہے؟ اب میرے اللہ کو نا وہ دعا پسند ہے جس میں انسان کو بے چینی ہو. امن یجیب المضطر، کون ہے جو بے چین دلوں کی دعاؤں کو سننے والا ہے. جب انسان سانس روکتا ہے نا تو اس کے اندر ایک بے چینی اور بے کلی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. پھر جب سانس روکتا ہے وہ دائیں بائیں کے سارے خیالات اس سے ختم ہو جاتے ہیں، ساری سوچیں ختم ہو جاتی ہیں. اور میرا رب چاہتا ہے میرا بندہ یکسو ہو کے میرے ساتھ آ. اللہ اپنے شریک کو پسند نہیں کرتا. یکسو کہا، جب انسان یکسو ہو کے اللہ سے باتیں کرتا ہے، اللہ اس کی تھوڑی باتوں کو بھی زیادہ سن لیتا ہے. اس لیے فرمایا کہ جو غافل دل ہے وہ اکثر دعاؤں سے محروم ہو جاتا ہے. بالکل. تو سانس روکنے کا مقصد اس کی یکسوئی، اس کی کریم کی توجہ، اس کی نگاہ میں آ جانا ہے، اس کی نظر میں آ جانا ہے اور اس کی عطاؤں میں آ جانا ہے. تو اس کا یہ فائدہ ہے. رمضان میں اکثر لوگ روحانیت کے اور ولایت کے مقام طے کرنا چاہ رہے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ایک روحانیت میں، ولایت میں بھی مقام ملے. تو عصر کی نماز کے بعد جو عمل ہے سانس روک کر، اگر لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، اس کو کیا جائے تو یہ حاصل ہو سکتی ہے چیز. بالکل ٹھیک ہے. لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، عصر کی نماز کے بعد سانس روک کے جتنا پڑھ سکے یہ پڑھے تو انشاءاللہ اس سے بہت نفع اور فائدہ ہوتا ہے، اور لاکھوں لوگ کر رہے ہیں اور لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اصل تو اس کی رحمت متوجہ ہونا ہے اور اس کی کریمی ہے، اور وہ اس وقت ہوگی جب ہماری 100% توجہات اس کریم کی طرف جائیں گی. آپ مدینہ منورہ سے بات کر رہے ہیں اور حضور رسول ان کے سامنے ہے. اگر وہاں جا کر فضائل دروشی میں عمل لکھا ہے کہ اللہم انی اسألک والتوجہ بنبی، یہ والی دعا اگر اس کا اہتمام کریں، مسجد نبوی شریف میں جا کے اگر یہ 2 نفل حاجت کے پڑھ لیں، اور پھر ایک دعا ہے ہماری نیٹ پہ موجود ہے، ہماری ٹیم انشاءاللہ اس میں ڈال دے گی. اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ، یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجتی. یہ فضائل حج میں ہے. فضائل حج میں تو یہ اگر وہاں ایک تسبیح گڑ گڑا کے پڑھے، میں نے اس کو سب سے پہلے پڑھا تھا مسجد نبوی میں غالباً
1999 में या 2000 में, सही, 1999 में, 99 में या 2000 में मैंने मस्जिद नबवी में पढ़ा था ये। और मैंने जिसको बताया, ये तो पूरी दुनिया में जहाँ चाहे पढ़ लें, लेकिन मस्जिद नबवी में तो कमाल ही और है। और हमारे हज उम्रे के लिए जितने हजरात जाते हैं, अगर ये नफिल का तोहफा साथ लेके जाएं और वहाँ जितनी दफ़ा ये नफिल पढ़ सकें तो मुरादें मिलती हैं, झोलियाँ भरती हैं, आसें उम्मीदें पूरी होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत कमाल चीज़ है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब करें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे। अल्लाह पहले आपके दुख टालेगा।